صلوات خاندان زہرا پر بلند ترین صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب نفوسنا و مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. صلوات پڑھی ابتدائے کلام. آغاز کلام اس پروردگار عالم کی تعریف و تمجید سے ہے کہ جو ہم خاک مخلوق کی تعریف کا محتاج نہیں ہے. وہ پروردگار، وہ مالک ارض و سما، وہ خالق السماوات والارض، کہ جس کی اگر ہم عبادت نہ کریں تو اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی. اگر ہم اس کا سجدہ ادا نہ کریں تو اس کی طاقت میں، اس کے پاور میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی. وہ معبود جو عبادت کا محتاج نہیں ہے بلکہ عبادت کا حقدار ہے. وہ پروردگار کہ جس نے صرف 6 دنوں میں زمین اور آسمان کا شامیانہ لگایا اور زمین کا فرش بچھایا، صرف 6 دنوں میں. وہ معبود برحق کہ جو پھولوں میں مہک، چڑیوں میں چہک عطا کرنے والا ہے. وہ پروردگار عالم کہ ایک چھوٹے سے بچے کو ایک جوان اور جوانی کو ضعیفی میں تبدیل کرنے والا ہے. وہ پروردگار کہ جس کی تعریف و تمجید بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں، کہ ہم اس کی مدح و ستائش بیان کرنے کے لیے تمام عمر بھی لگا دیں تو کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے، مکمل نہیں کر پائیں گے. نہ لکھ پائیں گے، نہ سن پائیں گے اور نہ سنا پائیں گے. وہ پروردگار کہ جس نے ہمیں خلق کرنے کے بعد تنہا نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے ہادی و رہبر کا انتظام کیا، اور گائیڈ لائن کی صورت میں قرآن مجید جیسی کتاب کو کہ جو قیامت تک زندہ رہنے والا معجزہ ہے، کہ جس کا جواب
نہ کوئی لا سکا ہے نہ کوئی لا سکے گا۔ قرآن مجید کا کیا ایک چھوٹے سے سورہ کوثر کا کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ اس قرآن مجید کو ہمارے لیے نازل کیا، اور اسی قرآن مجید میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں میرا رب یوں گویا سخن ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد صلی اللہ۔ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ نماز تمام فحش اور برائیوں سے روکتی ہے، دور کرتی ہے۔ تو آئیے عزیزان محترمہ، ہم سب سے پہلے یہ جانیں کہ نماز کیا ہے، نماز کس چیز کا نام ہے، نماز کسے کہا گیا ہے۔ تو عزیزو دیکھیے، نماز خدا کی اطاعت و عبادت کا نام ہے، نماز معبود کی بندگی کا نام ہے، نماز اللہ کی عبادت کا نام ہے، نماز انبیاء کی شفقت کا نام ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز ایمان کی اصل ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، نماز قلب کی سکونیت کا ذریعہ ہے، نماز وہ عبادت ہے کہ قبول تو تمام عبادت قبول، اور اگر بارگاہ الہی سے رد کر دی گئی تو ہمارے تمام عبادات رد کر دیے جائیں گے۔ ایک بار صلوات پڑھیں بر نماز اگر قبول تو ہماری ساری عبادتیں قبول۔ نماز وہ بہترین عبادت ہے کہ جسے تمام عبادت کی چابی بتائی گئی ہے، کنجی بتائی گئی ہے کہ اگر ہم تمام عبادات کر لیں اور ہماری نماز ہی درست نہیں ہے، ہماری نماز ہی قبول نہیں ہے، تو ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ہمیں نماز کی ادائیگی میں کوتاہی سے کام نہیں لینا ہوگا، اسے ہلکا شمار نہیں کرنا ہوگا، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، انبیاء کی شفقت کا نام نماز ہے۔ تو نماز کو پابندی وقت سے انجام دینا ہوگا۔ لیکن عزیزان محترمہ، سب سے زیادہ حضرت شیطان اگر ہمیں کسی عمل سے روکتا ہے تو وہ ہے نماز۔ نماز سے ہمیں بہکاتا ہے، نماز پڑھنے سے ہمیں بہکاتا ہے۔ عام سی مثال دینا چاہوں گی، زیادہ دور نہیں لے جاؤں گی، کہ خود ہم اپنی ہی مثال دیتے چلیں کہ ہمارے یہاں کا رواج ہے، ہر گھر میں یہ دستور ہے کہ کھانے کا ٹائم ہوتا ہے 2 بجے، نماز کا وقت ہوتا ہے 12:30 سے 1 کے درمیان۔ اب گھر میں کچھ مرد ایسے ہیں کہ جن میں تھوڑے نخرے بھی ہیں کہ بھائی گرم کھانا چاہیے، کھانا ملے تو وقت پہ ملے اور گرم ملے۔ اب کوئی بھی 10 بجے تو بنا کے رکھ نہیں دے گا، کوئی بھی کھانا چڑھائے گا تو سوچے گا 2 بجے دینا ہے تو کیوں نہیں ہم 12:30 1 بجے تک ہی چڑھائیں گے، تاکہ جب دیں تو گرم گرم انہیں ملے اور وہ خوش رہے، وہ راضی رہے، گھر کا مرد خوش رہے۔ تو عزیزان محترمہ دیکھیے، نماز کا وقت ہے 12:30 سے 1 کے درمیان۔ اب اگر ہم گرم کھانا بنانے کے چکر میں لگ جائیں گے تو وقت بھی نکل جائے گا۔ پابندی وقت جو بتائی گئی ہے کہ پابندی سے ادا کرو، وہ وقت تو نکل جائے گا، کیونکہ کھانا جب گیس پہ چڑھ گیا تو ذہن تو اسی پر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کھانا جل جائے، جل گیا تو بھی بربادی ہوگا، گرم تو دے نہیں پائیں گے، وقت برباد ہو جائے گا۔ جو ہم نے اتنی محنت کی ہے، جو کھانا چڑھایا، اگر جل گیا تو کھانا برباد، خدمت میں پیش نہیں کر پائیں گے ہم تو 2 بجے۔ دھیرے دھیرے کر کے کیا ہوا، وقت نکل گیا، کھانا چڑھا ہے، ادھر موبائل پہ کسی کی کال آ گئی۔ کال آ گئی، کال کرنے والا وہ ہے کہ جو لمبی گفتگو کرتا ہے، رکھتا ہی نہیں ہے سلام خیریت پر۔ اب کیا ہوا، ادھر کھانا بھی بن گیا، ہم موبائل پہ لگ گئے۔ نماز کا وقت دھیرے دھیرے نکل رہا ہے، وقت نکل رہا ہے، 2 بج گیا، بھائی کھانا لگانا ہے، فون رکھ دیا، کھانا لگا رہے ہیں، پانی پیش کر رہے ہیں، کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ نماز اب قضا کے منزل پر آ گئی۔ نماز قضا کے منزل پر آ گئی، کیونکہ نماز کے بھی کچھ اوقات بتائے گئے نا شریعت میں۔ ایسا تو ہے نہیں کہ صبح کی نماز 10 بجے اٹھ کے پڑھ لیں اور ظہرین کی نماز سورج کے غروب ہونے کے بعد پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے۔ نماز کے اوقات معین ہے، ہر نماز کا وقت معین ہے۔ ماشاء اللہ صاحبان فہم کا مجمع ہے
تفصیلاً بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس نماز کے کون سے اوقات ہیں، سبھی کو معلوم ہے۔ اب دھیرے دھیرے نماز قضا کی منزل پر آ گئی، قضا ہونے لگی۔ کیوں ایسا ہم نے کیوں کیا؟ کیونکہ ہم نے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کیا۔ جی بالکل، بڑوں کی اطاعت واجب ہے، شوہر کی باپ کی اطاعت واجب ہے، ہم پر فرض ہے، لیکن اس حد تک کہ جہاں خالق کا حکم پامال نہ ہو رہا، پروردگار کا حکم پامال نہ ہو رہا، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی نفی نہ ہو رہی ہو، تبھی پہلے ہم خدا کو خوش کریں گے، اس کے بعد اللہ کے مخلوق کو خوش کریں گے۔ تو دیکھیے نماز کا وقت نکل گیا، قضا نماز اب پڑھ رہے ہیں، تو ٹھنڈا کھانا ملنے پر جو ناراضگی کا ہمیں مظاہرہ کرنا تھا، اب وہ پروردگار کو ہم نے ناراض کیا کہ ہم نے قضا نماز پڑھی۔ خیر، تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان ہمیں سب سے زیادہ نماز کے لیے بہکاتا ہے، اور نماز میں سے بھی سب سے زیادہ صبح کی نماز کے لیے بہکائے گا۔ سب سے زیادہ ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صبح کی نماز کے وقت سب سے گہری نیند ہمیں آئے گی، سب سے اچھی نیند ہمیں آئے گی تو نماز صبح کے وقت ہی آئے گی۔ 4 سے 5 کے درمیان ایسا لگتا ہے کہ بس اب کچھ نہ ہو، بس سونے کو مل جائے۔ ہر کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اکثریت ایسا ہوتا ہے۔ نہیں، ماشاء اللہ نمازی کا مجمع ہے، کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے میری کیا بساط، میری کیا اوقات کہ میں یہ کہوں۔ ماشاء اللہ تعالیٰ نے حسین کا مجمع ہے، حسین کے عاشق کا مجمع ہے، بس مجلس میں گفتگو نکلی ہے تو بیان کرنا بھی فرض ہے کہ سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے عموماً کہ صبح کی نماز کے لیے شیطان ہمیں بہکاتا ہے۔ مؤذن گلدستہ اذان پر جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، اب ادھر شیطان اپنا حربہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے انداز میں تھپکیاں دینا، پیر دبانا، لوریاں سنانا سب کرتا ہے کہ تم سوتے رہو۔ مؤذن کہتا ہے حیا علی خیر العمل، یہاں تک پہنچ گیا، حیا علی خیر العمل، اچھے کاموں کی طرف دعوت دیتا ہے، ہمیں دوڑنے کو کہتا ہے، بلاتا ہے، مگر ہم سوئے رہتے ہیں، تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے، موبائل دیکھتے ہیں ٹائم، تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے، کرتے کرتے سورج طلوع ہو جاتا ہے اور نماز کا وقت چلا جاتا ہے۔ تو ہمارا سونا یہاں اس بات کی دلیل ہے کہ ہم پروردگار عالم کے مخلص بندے نہیں ہیں، بلکہ ہم شیطان کے پیروکار ہیں۔ ایک صلوات پردے پر عزیزان محترمہ، کیوں ہم شیطان کے پیروکار ہیں؟ کیوں ہم اللہ کے مخلص بندے نہیں ہیں؟ کیونکہ جب شیطان کو اللہ اپنی بارگاہ سے نکال رہا تھا تو اس نے یہی کہا تھا کہ میں نماز سے تمہارے بندوں کو بہکاؤں گا، کیونکہ نماز وہ عبادت ہے کہ جس پر تمام عبادت کا دار و مدار ہے، اسی لیے اس نے نماز کا وعدہ لے لیا تھا کہ میں نماز سے روکوں گا، میں نماز سے بہکاؤں گا۔ میں آپ کے ذہن کو وہاں لے جانا چاہوں گی جہاں قرآن مجید میں جناب آدم کی خلقت کا ذکر ہے کہ جب پروردگار عالم نے جناب آدم کا پتلا بنانے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں سے کہہ دیا تھا کہ فرشتوں، جب میں آدم کے پتلے میں روح ڈال دوں گا تو سب سجدے میں گر جانا، سب سجدے میں گر جانا۔ جس کے سجدے میں گر جانا؟ آدم کے سجدے میں گر جانا۔ تو کیا پروردگار مخلوق کا سجدہ کرنے کو کہہ رہا ہے؟ کیونکہ پروردگار نے کہا تھا آدم کے سجدے میں گر جانا۔ اب اشکال کرنے والے یہ کہیں گے، سوال کرنے والے، ہمارے ذہن میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ سورہ اسراء کی آیت ہے نا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ تمہارے اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ سجدے میں گر جانا، تو کیا پروردگار آدم کا سجدہ کرنے کو کہہ رہا ہے؟ نہیں عزیزان محترمہ، آدم کا سجدہ کرنے کو نہیں کہہ رہا ہے پروردگار، نبیوں کا نہیں، اماموں کا نہیں، نیت کو پروردگار بتا رہا ہے، انما اعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ سجدہ تو پروردگار کا ہو رہا ہے، نیت تو پروردگار کی ہے، بس جھکنا آدم کے آگے، کیونکہ پروردگار یہ دنیا کو دکھانے جا رہا ہے، یہ دنیا کو بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ کائنات کے پہلے نبی ہیں، پہلا بشر ہے،
پہلا انسان ہے، پہلی مخلوق ہے۔ تو پروردگار نے کہا کہ سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، حکم خدا کی تعمیل کی اور اللہ کا سجدہ کیا، آدم کے آگے جھک گئے۔ لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، وہ اکڑ گیا۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ مجھے غرور اور گھمنڈ پسند نہیں ہے، میں منٹوں میں چور کر دیتا ہوں، اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے۔ خیر، شیطان اکڑ گیا اور اللہ کو اکڑ پسند نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی، تم نے میرا سجدہ آدم کے سامنے نہیں بجا لایا، اب میں تمہیں اپنے دربار سے نکالتا ہوں، تمہیں جنت سے نکالتا ہوں۔ توجہ چاہوں گی، میں تمہیں جنت سے نکالتا ہوں۔ تو ابلیس نے کہا کہ دیکھو، مجھے تو آگ سے بنایا ہے اور ان کو مٹی سے بنایا ہے، آگ مٹی سے افضل ہے، تو میں آگ سے بنا ہوں تو میں مٹی کے آگے کیسے جھک جاؤں، میں مٹی کا سجدہ کیسے کروں؟ تو پروردگار نے کہا کہ تم نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی، میرے حکم کو نہیں مانا، اب تم میرے دربار سے نکل جاؤ۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ میں نے اتنے سال، جب سے تو نے مجھے بنایا ہے، جب سے تو نے میری خلقت کی ہے، تب سے میں تیری عبادت کر رہا ہوں، تیرا سجدہ ادا کر رہا ہوں، آج میں آدم کے سامنے نہیں جھکا تو مجھے اپنے دربار سے نکال رہے ہو، مجھے جنت سے نکال رہے ہو۔ تو پروردگار نے کہا میرے سجدے کی نفی کرنے سے نہیں نکال رہا، تیری اکڑ سے تجھے نکال رہا ہوں، کیونکہ مجھے گھمنڈ پسند نہیں ہے، مجھے اکڑ پسند نہیں ہے۔ تو شیطان نے کہا جو اتنے سال میں نے تیری عبادت کی ہے، مجھے اس کا صلہ نہیں ملے گا۔ پروردگار منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ یقیناً تمہیں تمہارا صلہ ملے گا، مانگو تمہیں کیا مانگنا ہے۔ ابلیس نے کہا مجھے اپنے بندے کی دائیں جانب دے دو، پروردگار نے کہا لے جاؤ، کہا مجھے اپنے بندے کی بائیں جانب دے دو، پروردگار نے کہا لے جاؤ، کہا مجھے اپنے بندے کی آگے کی سمت دے دو، پروردگار نے کہا لے جاؤ، کہا مجھے اپنے بندے کی پیچھے کی سمت دے دو۔ قدرت کہہ رہی ہے تو بھی کیا یاد رکھے گا، جا لے جا۔ ایک مرتبہ ابلیس قہقہے لگانے لگا، دانتوں کو کھول کر، جو کہتے ہیں بتیسا نکال کر قہقہے لگا کر ہنسنے لگا، اور جاتے جاتے کہتا ہے کہ پروردگارا تیرے بندے کی چاروں جانب لے لی، اب میں تیرے بندے کو تمام نیک عبادات کرنے سے روکوں گا، نماز سے روکوں گا، وہ اگر فطرہ دینے جائے گا تو میں روکوں گا، خمس نکالنے جائے گا تو میں روکوں گا، زکوٰۃ ادا کرنے جائے گا تو میں روکوں گا، رکوع کرنے جائے گا تو روکوں گا، سجود کرنے جاؤں گا تو روکوں گا۔ ایک مرتبہ قدرت نے کہا ذرا ٹھہرو، تم نے چاروں سمت تو لے لی، دو سمت اب بھی باقی ہے۔ جی ہاں عزیزان محترمہ، قدرت نے کیا کہا ہوگا؟ ماشاء اللہ صاحبان فہم نے سمجھ لیا۔ میرے رب نے کہا اوپر کی سمت باقی ہے، نیچے کی سمت باقی ہے۔ میرا بندہ جب جانماز پر کھڑا ہوگا، جانماز پر کھڑا ہونے کے بعد جب دوسری رکعت میں ہاتھوں کو بلند کرے گا، اوپر کی جانب دیکھے گا، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میں تیرے حربے سے روک کر ثابت قدم پر چلاؤں گا۔ اور جب نیچے کی جانب سجدے میں جا کر کہے گا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، وہ مجھے اتنا اعلیٰ کرے گا، اتنا اعلیٰ کرے گا کہ میں اپنے بندے کی تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کہ شیطان کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا، اور پروردگار نے کہہ دیا کہ
کہ جب میرے بندے خلوص سے خالص دل سے جانماز پر آئیں گے، مصلی پر آئیں گے اور نماز کو ادا کریں گے تو میں ان کی تمام مشکلات کو حل کر دوں گا، انہیں ثابت قدم پر بھی چلاؤں گا اور ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ یعنی عبادت میں خلوص ہونا چاہیے، بندے مخلص ہونے چاہیے۔ تو رضوان محترمہ، آیت یہ کہہ رہی ہے کہ نماز فحش سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، گناہوں سے دور کرتی ہے، مگر ہم میں سے کوئی افراد بھی یہ سوال کر سکتا ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ایک طرف تو نماز ادا کرتے ہیں اور دوسری جانب برائیاں بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن میں تو اللہ نے ڈائریکٹ کہا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، تو ہم برائیوں سے کیوں نہیں بچ رہے ہیں؟ ہم نماز پر نماز پڑھے جا رہے ہیں، غیبت پر غیبت کرے جا رہے ہیں، نماز پر نماز پڑھے جا رہے ہیں، دل آزاری کر رہے ہیں، تانا زنی کر رہے ہیں، نکتہ چینی کر رہے ہیں، گوشت گزار یعنی کانا پھوسی کر رہے ہیں، جو بھی عام لفظوں میں کہہ دیا جائے، تہمت لگا رہے ہیں، دل آزاری کر رہے ہیں، امداد نہیں کر رہے ہیں، خمس نہیں نکال رہے ہیں، یعنی اور بہت سی چیزیں، اطاعت والدین نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم نماز کی اہمیت اور معرفت کو نہیں پہچان پاتے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی معرفت کیا ہے۔ بس نماز پڑھ لی تو دیکھیں عزیزان محترمہ، جب تک نماز کی اہمیت کو نہیں پہچانا، جب تک ہمیں نماز کی معرفت نہیں ہوئی، جب تک ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ نماز انبیاء کی شفقت کیوں ہے، تب تک ہماری نماز نماز نہیں ہے، ہمارے رکوع سجود نہیں ہے، بس اٹھک بیٹھک ہے، اور ہماری نماز سوائے ایکسرسائز کے کچھ نہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر عزیزان محترمہ، بہت سے لوگ اپنی مشکلات کا اظہار کرتے ہیں، پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، ہم نماز کو پابندی سے انجام دیتے ہیں، پھر بھی نہ جانے کہ ہم پریشان ہیں، مصیبتیں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی، پریشانی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی، آئے دن کچھ نہ کچھ مصیبتیں لگی رہتی ہیں۔ تو میں اس کا جواب ایک چھوٹے سے واقعے کے ذریعے دینا چاہوں گی۔ ایک مرتبہ خدا کے آخری حبیب حضرت محمد مصطفیٰ خدا کے آخری نبی، اللہ کا حبیب، ان کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ اے نبی خدا، میں نے آپ کے کئی قول پڑھے ہیں اور آپ کی زبان سے کئی قول سنے ہیں، جس میں سے ایک قول یہ ہے آپ کا یہ فرمان ہے کہ نمازی کے گھر میں اردو میں ترجمہ کر رہی ہوں کہ نمازی کے گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں، جو نمازی ہوں گے وہ کبھی فقر و فاقہ پر گزر نہیں کریں گے، ہمیشہ ان کے گھر میں رزق رہے گا، وہ کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں یہ میرا ہی فرمان ہے، یہ میرا قول ہے۔ تو شخص نے کہا لیکن 3 دن سے میرے گھر پہ فقر و فاقہ ہو رہا ہے، اور ایک بات میں بتانا چاہوں گا کہ میرے گھر میں ہر کوئی نمازی ہے، میں بھی نمازی ہوں، لیکن یہ مصیبت میرے گھر کیوں آن پڑی کہ ہم 3 روز سے فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں۔ تو اللہ کے حبیب نے جو کہا وہ سنیے۔ اللہ کے حبیب نے کہا کہ تمہارے گھر کے آنگن میں کیا کوئی درخت ہے؟ اس نے کہا جی ہاں درخت ہے۔ کہا اچھا، درخت میں کسی پرندے نے آ کر گھونسلہ بنایا اور اس گھونسلے میں کہیں سے بے نمازی کی ہڈی آ گئی ہے، اس ہڈی کی وجہ سے تمہارے گھر پہ یہ مصیبت آئی۔ اس بے نمازی کی ہڈی کو اپنے گھر سے کہیں دور جا کر پھینک دو یا دفنا دو تاکہ یہ مصیبت دور ہو جائے، اس کے بعد تم بتانا۔ تو دیکھیں عزیزان محترمہ، وہ شخص گیا
اور اپنے گھر میں درخت میں جب تلاش کیا تو واقعی جیسا جیسا اللہ کے نبی نے بتایا تھا ویسا ہی ملا. اور کیوں نہ ملتا؟ نبی تو وہ تھے جو بنا وحی الہی کے بولتے ہی نہیں تھے، کلام ہی نہیں کرتے تھے. وہ بولتے ہیں جو وحی بولتی ہے. اللہ نے جبرائیل امین کو وحی لے کر بھیجا اور رسول خدا نے وہ وحی جو ان پر بشارت ہوئی وہ بتا دیا. اب اس شخص نے ہڈی کو جب اپنے گھر سے دور کیا تو واقعی اس کے گھر میں رزق کی آمد و رفت ہونے لگی. تمام پریشانی، تمام مشکلات اس کے حل ہو گئے. تو عزیزان محترمہ دیکھیے، جب ایک نمازی کے گھر میں بے نمازی کی ہڈی آ گئی اور اس پر مصیبت آنے لگی تو اس گھر میں کیسے مصیبت نہ نازل ہو جہاں بے نمازی کا پورا مجسمہ رہتا ہو. ایک صلوات پڑھے بھر معلوم کیا ہوا کہ نماز تمام عبادت کی جڑ ہے، تمام عبادت کی چابی ہے. کہ نماز وہ عبادت ہے کہ جو دین کا ستون ہے، جو دین کی جڑ ہے، جو دین کا ستون ہے، جس پر دین قائم ہے، جس پر دین اسلام ٹھہرا ہوا ہے. اور نماز کہ جس کو تمام عبادت پر دار و مدار دیا گیا ہے، تمام عبادت پر ترجیح دی گئی ہے. نماز کو محبت اہل بیت پر ترجیح دی گئی ہے. یعنی جس طرح سے تمام عبادت نماز کے بغیر ادھوری ہے، اسی طرح سے نماز محبت اہل بیت کے بغیر ادھوری ہے. کہ نماز کوئی عبادت قبول ہی نہیں کہ اگر نماز قبول نہیں، اور نماز قبول ہی نہیں کہ جب ہمارے دل میں محبت اہل بیت نہ ہو. کون اہل بیت؟ کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے، جو بغیر وحی الہی کے نہیں بولتا، اس نے یہ فرمایا کہ اتنی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک کتاب خدا، دوسری میری عطرت یعنی میرے اہل بیت. ان دونوں سے متمسک رہنا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا. اگر چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو معلوم کیا ہوا کہ نماز بغیر محبت اہل بیت کے قبول ہی نہیں ہے. اب آئیے ہم دیکھیں کہ ہمارے اہل بیت نے نماز کو کس طرح سے ادا کی. بس ایک شعر کے ذریعے میں بتاؤں گی کہ ہمارے اہل بیت نے نماز کو کس طرح سے ادا کیا. ایک صلوات پڑھے پر محمد. شاعر نے کیا خوب اپنے لبوں کو جنبش دی کہ نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی. نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی. جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی. جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا سجدہ وہ آخری دیکھے. پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناقہ پر، ادا کیا جسے باقر نے سختیاں سہ کر. بیاں کیا جسے جعفر نے برسر منبر، رکوع میں جس کے رہے برسوں کاظم مضطر. رضا نے لب پہ سری الرضا سجا کے پڑھی، تقی نے تقوی بو طالبی بتا کے پڑھی. نقی نے نقوی باطل مٹا مٹا کے پڑھی، اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑھی. پسے نماز مصلی پہ رو رہا ہے کوئی، امام وقت ہے اور حجت خدا ہے.